قانون شریعت۔ اگلا ہمارا سبق ہے قانون شریعت کا، قضا نماز کا بیان۔ بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے۔ اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ توبہ یا حج مقبول سے تاخیر کا گناہ معاف ہو جائے گا، یعنی توبہ کرے، جو حج نہیں کیا تو حج کرے، ٹھیک ہے، تو اس تاخیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا توبہ سے۔ توبہ جب ہی صحیح ہے کہ قضا پڑھ لے، جو ذمہ میں باقی ہے اس کو تو ادا نہ کرے، توبہ کیے جائے، یہ توبہ نہیں ہے، پہلے وہ جو اس پر حق ہے وہ پورا کرے، اس لیے کہ جو اس کے ذمہ ہے اس کا پڑھنا تو اب بھی ہے، اور جب گناہ سے باز نہ آیا توبہ کہاں کی۔ حدیث میں فرمایا کہ گناہ پر قائم رہ کر استغفار کرنے والا اس کی مثل ہے جو اپنے رب سے ٹھٹھا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے کہ کفارہ تو وہ کیا نہیں، قضا تو اس نے کی نہیں اور توبہ کری جا رہا ہے۔ قضا کی تعریف، جس بات کا بندے کو حکم ہے اسے وقت میں ادا کرنے کو ادا کہتے ہیں، اور وقت نکل جانے کے بعد کرنے کو قضا کہتے ہیں۔ وقت میں تحریم باندھ لیا تو نماز قضا نہ ہوئی بلکہ ادا ہے، مگر فجر اور جمعہ و عیدین کی نماز میں سلام سے پہلے اگر وقت نکل گیا تو نماز جاتی رہی۔ سوتے میں یا بھولے میں نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنی فرض ہے، البتہ قضا کا گناہ اس پر نہیں، کیونکہ وہ سویا ہوا تھا، لیکن جاگتے ہی اور یاد آنے پر اگر مکروہ وقت نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لے، دیر کرنا مکروہ ہے۔ فرض کی قضا فرض ہے، واجب کی قضا واجب ہے، سنت کی قضا سنت، یعنی وہ سنت ہے جن کی قضا ہے، جیسے فجر کی سنت، جبکہ فرض بھی فوت ہو گیا، ظہر سے پہلے پڑھنا چاہے تو پھر وہ کیا پڑھے گا، سنت بھی پڑھے گا اور فرض بھی پڑھے گا۔ اور جیسے ظہر کی پہلی سنت نماز کھڑی ہو گئی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائے، جو پہلی سنت ایک لحاظ سے وہ قضا ہو گئی، بعد میں پڑھے نماز کے بعد۔ قضا کا وقت، قضا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، عمر میں جب پڑے گا بری ذمہ ہو جائے گا، لیکن اگر طلوع اور غروب زوال کے وقت پڑھی تو نہیں، اس لیے کہ ان وقتوں میں نماز جائز نہیں ہے۔ جو نماز جیسی فوت ہوئی اس کی قضا ویسی پڑے گی، مثلا سفر میں نماز قضا ہوئی تو 4 رکعت والی 2 ہی پڑھے گا، اور اگرچہ اقامت کی حالت میں ہی پڑھے، یعنی سفر میں نماز قضا ہوئی، اب آ گیا ہے گھر میں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پوری نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ قضا جو جس حالت میں سفر میں قضا ہوئی ہے نا 2 تو وہ پڑھے گا، اور جو اقامت کی حالت میں فوت ہوئی 4 تو قضا 4 ہی پڑھے گا۔ اگر جب سفر میں اسے ٹائم مل گیا تو سفر میں چاہتا ہے کہ میں قضائیں پڑھ لوں، تو جو گھر میں اس کی قضا ہوئی تھی وہ 4 تھی تو وہ 4 ہی پڑھے گا۔ البتہ قضا پڑھنے کے وقت کوئی عذر ہو ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے، مثلا جس وقت فوت ہوئی اس وقت کھڑا ہو کر پڑھ سکتا تھا، اب کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، یا اس وقت اشارہ ہی سے پڑھ سکتا تھا تو اشارے سے پڑھے، صحت کے بعد اس کا اعادہ نہیں۔ کس نماز کی قضا معاف ہے؟ ایسا مریض کے اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر یہ حالت پورے 6 وقت تک رہی تو اس حالت میں جو نمازیں فوت ہوئیں ان کی قضا واجب ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا۔ مجنون کی حالت جنون میں جو نمازیں فوت ہوئیں اچھے ہونے کے بعد ان کی قضا واجب نہیں، جبکہ جنون نماز 6 وقت کو گھیر لے، آج فجر پھر کل فجر تک 6 پوری ہو جائیں گی، تو اتنا اگر جنون چڑھ گیا تب اس کی قضا نہیں ہے۔ اچھا، قضا نمازوں میں ترتیب واجب ہونے کا بیان، کہ کیا قضا نمازوں میں ترتیب بھی ہے؟ صاحب ترتیب یعنی جس کے، اب یہ یاد رکھیں صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں، صاحب ترتیب یعنی جس کی ذمہ قضا نمازیں 6 سے کم ہیں، 2 ہیں 3 قضا ہو گئی ہیں، اگر وہ قضا نماز کے یاد ہوتے ہی ہوئے اور وقت میں گنجائش ہوتے ہوئے وقتی نماز پڑھے گا تو اس کی وقتی نماز نہ ہوگی۔ نہ ہونے کا مطلب یہ کہ نماز موقوف رہے گی، اگر وقتی پڑھتا گیا اور قضا رہنے دی تو جب دونوں مل کر 6 ہو جائیں گی، یعنی چھٹی کا وقت ختم ہو جائے گا تو سب صحیح ہو جائیں گی، اور اگر اس درمیان میں قضا پڑھ لی تو سب گئیں، سب کو پڑھے پھر سے پہلے پڑھے، یعنی جو صاحب ترتیب ہے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس کی قضائیں بہت تھوڑی ہیں، 2 ہیں 3 ہیں، تو ان کو پہلے پڑھے گا، اس کے بعد پھر وقت کی پڑھے گا۔ فوت نماز اور وقتی نماز میں ترتیب ضروری ہے، جبکہ فوت نمازیں 6 سے کم ہوں، ٹھیک ہے جی، صاحب ترتیب ہوگا، یعنی پہلے قضا نمازیں پڑھے
پھر وقتی پڑھے۔ جیسے آج کسی کی فجر، ظہر، عصر، مغرب قضا ہو گئی تو وہ عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ ترتیب اور ان چاروں کو قضا نہ کر لے۔ وہ صاحب ترتیب ہے۔ اگر وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ وقتی اور سب قضائیں پڑھ لے تو وقتی نماز اور قضا نمازوں سے جس کی گنجائش ہو پڑھ لے، باقی میں ترتیب ساکت ہے۔ جیسے عشاء نماز، عشاء اور وتر دونوں قضا ہو گئے اور فجر کے وقت میں 5 رکعت کی گنجائش ہے تو وتر کی قضا پڑھ کے فجر پڑھ لے، اور اگر 6 رکعت کی گنجائش ہے تو عشاء کی قضا پڑھ کر فجر پڑھ لے۔ اگر وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ مختصر طور پر پڑھے تو دونوں پڑھ سکتا ہے، اور عمدہ طریقے سے پڑھے دونوں نمازوں کی گنجائش نہیں تو اس صورت میں بھی ترتیب فرض ہے، اور بمقدار جواز جہاں تک اختصار کر سکتا ہے کر لے۔ یہ صاحب ترتیب کے لیے مسائل ہے۔ 6 نمازیں جس کی قضا ہو گئی کہ چھٹی کا وقت ختم ہو گیا، اس پر ترتیب فرض نہیں رہی۔ اب اگرچہ باوجود وقت کی گنجائش اور قضا کی یاد کے وقتی پڑھے گا تو وقتی ہو جائے گی، چاہے قضا نمازیں پڑھے، اس کے ذمہ سب ایک ساتھ قضا ہوئیں، جیسے ایک دم سے 6 وقتوں کی نہ پڑھی، یا سب ایک دم سے نہ ہوئیں بلکہ متفرق طور پر قضا ہوئیں، جیسے 6 دن فجر نہ پڑھی اور باقی نمازیں پڑھتا رہا، لیکن ان کے پڑھتے وقت وہ فجر کی قضا بھولا رہا تو وہ ترتیب ختم ہو گئی۔ جب 6 نمازیں قضا ہو گئیں کہ چھٹی کا وقت بھی جاتا رہا تو ترتیب فرض نہ رہی، چاہے وہ سب پرانی ہوئیں یا بعض نہیں، بعض پرانی، جیسے 1 مہینہ کی نماز نہ پڑھی پھر پڑھنی شروع کی، پھر ایک وقت کی قضا ہو گئی تو اس کے بعد کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کے ذمہ 6 نمازوں سے زیادہ جن کی وجہ سے ترتیب جاتی رہی۔ جب 6 نمازوں کی قضا ہونے کی وجہ سے ترتیب ساقط ہو گئی، اب اگر ان قضاؤں میں سے بعض پڑھ لیں کہ قضا 6 سے کم رہ گئی تو ابھی ترتیب والا نہ ہوگا، بس ایک مرتبہ ختم ہو گئی چیز، جب تک 6 کی قضا نہ پڑھ لے۔ جب سب کی قضا پڑھ لے گا تب پھر سے صاحب ترتیب ہو جائے گا، پھر سے کیا ہو جائے گا؟ صاحب ترتیب ہو جائے گا۔ 6 یا اسے زیادہ قضا نمازیں جس طرح اس قضا و ادا میں ترتیب کو ساقط کر دیتی ہیں، اسی طرح قضاؤں میں بھی ترتیب کو ساقط کر دیتی ہیں۔ قضاؤں میں بھی آپس میں ترتیب نہیں رہتی، آگے پیچھے ہو سکتی جب 6 سے زیادہ قضا ہو گئی۔ جیسے کسی نے 1 مہینے تک نماز نہ پڑھی، پھر اس مہینے کی نمازوں کی قضا اس طرح پر پڑھی کہ پہلے 30 فجر کی قضا پڑھی، پھر اس کے بعد 30 ظہر کی قضا پڑھی، اسی طرح 5 وقت کی قضا پڑھی، تو اس طرح قضا پڑھنا بھی صحیح ہے۔ جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں، اگرچہ ان کا پڑھنا جلد سے جلد واجب ہے، مگر بال بچوں کے حقوق اور اپنی ضروریات کی وجہ سے تاخیر کر سکتا ہے، لہذا کاروبار بھی کرے اور جو وقت فرصت کا ملے اس میں قضا پڑھتا رہے یہاں تک کہ سب پوری ہو جائے۔ اوپر والی زیادہ تر مسائل صاحب ترتیب کے لیے تھے، آپ میں سے اگر کوئی صاحب ترتیب ہے تو ان کو دوبارہ پڑھے، غور کرے۔ اچھا، قضا نماز نوافل سے اہم ہے، یعنی جس وقت نفل پڑھتا ہے انہیں چھوڑ کر اس کے بدلے قضائیں پڑھے تاکہ بری ذمہ ہو جائے، البتہ تراویح اور 12 رکعت سنت موقدہ کو نہ چھوڑے، باقی جتنے نوافل ہیں ان کو چھوڑ کر وہ پڑھے، کوشش کرے قضا پڑھے۔ جس کے ذمہ برسوں کی نمازیں قضا ہوں اور ٹھیک یاد نہ ہو کہ کتنے دن سے کون سی قضا ہوئی ہے، تو وہ یوں نیت کرے کہ سب سے پہلے فجر کی جو مجھ سے قضا ہوئی ہے میں اس کو ادا کرتا ہوں، یا سب سے پہلی ظہر اثر جس کی قضا پڑھنا چاہتا ہے اس کی نیت کرے، اسی طرح سب نمازوں کی قضا پڑھ ڈالے یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ سب ادا ہو گئی، اور نیت یہ کرے کہ سب سے پہلی کی قضا کر رہا ہوں، سب سے پہلی، ظاہر سب سے پہلی کی قضا کی ہے تو وہ ادا ہو گئی تو پھر اگلی سب سے پہلی ہو جائے گی، یہ ادا ہو گئی تو اگلی سب سے پہلی ایسے۔ بالغ ہونے کی عمر، آدمی چاہے عورت ہو یا مرد جب سے بالغ ہوتا ہے اس وقت سے اس پر نماز، روزہ وغیرہ فرض ہو جاتا ہے۔ عورت کم سے کم 9 عمر میں اور زیادہ سے زیادہ 15 برس میں بالغ ہو جاتی ہے، اور مرد کم سے کم 12 اور زیادہ سے زیادہ 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے۔ 15 برس کی عمر والے کو چاہے مرد ہو عورت ہو شروع میں بالغ مانا جاتا ہے، چاہے بالغ ہونے کی نشانیاں پائی جاتی ہوں یا نہ ہوں۔ جاہل گنوار ہونا عذر نہیں، ان پڑھ یا گنوار ہونا یا عورت ہونا کوئی عذر نہیں، سب پر شرع کی ضروری باتیں سیکھنا فرض ہے۔ اگر اپنے فرائض و واجبات کو نہ جانے گا تو گنہگار ہوگا، عذاب میں گرفتار ہوگا۔ نماز کا فدیہ، جس کی نماز قضا ہو گئی اور مر گیا تو اگر فدیہ دینے کی وصیت کر گیا اور مال بھی چھوڑا تو تہائی مال سے ہر فرض اور وتر کے بدلے آدھا سا یعنی 2.25 کلو گیہوں یہ 1 سا جو صدقہ کرے، جب صدقہ کرے،
اور اگر مال نہ چھوڑا اور وارث فدیہ دینا چاہیں تو کچھ مال اپنے پاس سے قرض لے کر مسکین کو دے دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک نماز کا فدیہ 2.25 کلو گندم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو روزے نہیں رکھ سکتے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی ایک روزے کا فدیہ 2.25 کلو گندم۔ جب مسکین مال پر قبضہ کر لے تو اپنی طرف سے وارث کو ہبہ کر دے۔ اب یہ ہیلہ ہے، مسکین مال پر قبضہ کر لے تو وارث کو ہبہ کر دے، اور وارث بھی اس پر قبضہ کر لے، پھر یہ وارث مسکین کو دے دے، یوں ہی لوٹ پوٹ کرتے رہے تاکہ وہ قضائیں ساری ادا ہو جائیں۔ یہ بھی ایک ہیلہ بتایا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 22، جس کی نمازوں میں نقصان و کراہت ہو وہ تمام عمر کی نمازیں پھیرے تو اچھا ہے، یعنی بعد میں اسے معلوم ہوا کہ میں نمازیں پڑھتا رہا تو میرا وضو صحیح نہیں تھا یا کچھ مسائل تھے، وہ پھر ان نمازوں کو پھیرتا رہے، اور خرابی نہ ہو تو نہ چاہیے، نہ پھرے، اور کرے تو فجر و عصر کے بعد نہ پڑھے، جب دوبارہ پھیرنی ہے تو فجر و عصر کے بعد نہیں۔ تمام رکعتیں بھری پڑھے، اور وتر میں قنوت پڑھ کر تیسری رکعت کے بعد قضا کرے، اور ایک رکعت اور ملا جا کے 4 ہو جائے۔ اچھا، مسئلہ نمبر 22، جس کی نمازوں میں نقصان و کراہت ہو وہ تمام عمر کی نمازیں پھیرے تو اچھا ہے، اور کوئی خرابی نہ ہو تو نہ چاہیے، کرے تو فجر اثر کے بعد میں، اور تمام رکعتیں بھری پڑھے، یعنی پوری پوری پڑھے، وتر میں قنوت پڑھ کر تیسری رکعت کے بعد قضا کرے، قنوت پڑھ کر تیسری رکعت کے بعد قضا کرے، اور ایک اور ملائے کہ 4 ہو جائے۔ قضائے عمری کچھ نہیں۔ بعض لوگ شب قدر یا آخر رمضان میں جو نماز قضائے عمری کے نام سے پڑھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضائیں ہو جاتی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح یہ جو کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری جمعے میں تو یہ اگر پڑھ لیتا ہے 4 رکعت، رکعتیں 4 پڑھ لے گا تو وہ ساری قضائے عمری ہو جائے گی، تو ایسا نہیں، یہ ویسے ہی مشہور کیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔